اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ واللہ اخرجکم، اللہ وہ ہے جس نے نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، امہات اللہ وہ ہے جس نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، ٹھیک ہے۔ کی جمع کیا ہے؟ امہات۔ اللہ وہ ہے جس نے نکالا تمہیں، یعنی پیدا کیا تمہیں، نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس اللہ نے بنا دیے تمہارے لیے سمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ، افئدہ جو ہے وہ فؤاد کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، اور بنا دیے تمہارے لیے، یعنی رکھ دیے یا بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ وہ ہے جس نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور رکھ دیے تمہارے لیے یا بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ توجہ فرما لیں، انسان اس حال میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے کوئی علم نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی۔ پھر اللہ جل جلالہ اسے درجہ بدرجہ علم عطا فرماتے ہیں، ان ذرائع اور اسباب کے ذریعے جو اللہ نے اس کے جسم میں رکھ دیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو جتنا بھی علم ہے یہ اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، کہ ایک وقت اس سے پہلے گزرتا ہے کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ اسے علم عطا فرما دیتے ہیں، پھر ایک وقت دوبارہ بھی پلٹتا ہے کہ پھر اسے کوئی پتہ نہیں رہتا، سب بھول جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم کیا ہے؟ ذاتی نہیں ہے، یہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور یہ یاد اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نعمتوں کا پے در پے اور لگاتار اور مسلسل استعمال کرتے کرتے یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں تھی۔ وہ سمجھتے ہیں شروع سے ہی میں ایسا ہوں۔ آج دیکھیں نا 40-50 سال کے آدمی کو آپ 10 سال کی عمر کی تصویر دکھائیں تو وہ کہتا ہے میں ایسا تھا، حالانکہ وہ اس سے پہلے پیچھے بھی تھا۔ اب تو وہ کھڑا ہے اور پکچر بنی ہے تو 10 سال کا ہے، اس سے پیچھے جاؤ تو جناب اس کو جو ہے وہ پیمپر کیا جاتا تھا، اور اس سے بھی پیچھے تھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو یہ نعمتوں کا استعمال کرتے کرتے یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی یہ نہیں بھی تھی، اور پھر اللہ نے مجھے یہ عطا فرمائی ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ نہیں ہوگی، تو پھر اس کو یہ ذاتی کیسے سمجھ لیتا ہے؟ اور جب اس کی ذاتی نہیں ہے تو پھر یہ مرضی سے استعمال کیسے کرنے لگتا ہے؟ پھر ان نعمتوں پر یہ اللہ کا شکر گزار کیوں نہیں بنتا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، وہ واپس بھی لے سکتا ہے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ اس کا یہی منشا ہے کہ اللہ اسے یاد کروا رہے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم، ابتدا میں کوئی پتہ نہیں تھا تمہیں، اللہ نے رفتہ رفتہ پھر اس میں جو ہے نا وہ صلاحیتیں اللہ نے بیدار فرمائیں، صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ودیت کردہ جو صلاحیتیں ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ضرورت کے مطابق اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو علم عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے، کون سکھاتا ہے اسے؟ ماں باپ تو نہیں سکھاتے، وہ تو پیدا ہوتے ہی رو رہا ہے، ابھی تک تو وہ تربیت سے گزرا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ذمہ لگائیں کہ اس نے اس کو سکھایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ رونا جہاں اس کی زندگی اور اس کی صحت کی علامت ہے، یہ رونا اس کا ہتھیار بھی ہے، یہ رونا اس کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ مثلا اسے بھوک لگی ہے تب بھی روئے گا، اسے تکلیف ہوگی تب بھی روئے گا،
اسے گرمی سردی کا مسئلہ ہوگا تب بھی روئے گا, اسے پیشاب پکانے کا مسئلہ ہوگا تب بھی روئے گا. تو رونا تو اس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ تو اس عمر میں روئے گا تو تیری ضرورت کیا ہے, پوری ہوتی رہے گی. اسی لیے عارف لوگ کہتے ہیں کہ بچہ روتا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, اب تو بڑا ہو گیا, تو روئے گا تو تیری ضرورت اللہ پوری نہیں کرے گا. بچپن میں تیرے کام ہو رہے ہیں اس رونے سے, تو بڑے ہو کے تیرے کام کیوں نہیں بنتے؟ تو اللہ کے ہاں رو تو تیرے کام اب بھی بنیں گے. تو یہ اللہ جل جلالہ اسے یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں جس سے اس کے یہ کام کیا ہے, چلتے رہتے ہیں. اور پھر ماں باپ کے دل میں محبت رکھ دی جاتی ہے کہ وہ رونے کو برداشت نہیں کر سکتے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ دنیا میں سب سے جو ہے نا وہ ناگوار آواز جو بندہ برداشت نہیں کر سکتا وہ بچے کے رونے کی ہے. دنیا میں بڑی آوازیں ہیں جو آدمی کو پسند نہیں ہوتی مگر برداشت کر جاتا ہے. بیگانہ بچہ بھی ہو تو آدمی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. یہ دنیا میں ایسی آواز ہے. تو یہ سب اللہ نے یہ نظام چلایا ہے کہ ادھر اس کو رونا سکھا دیا اور ادھر ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی, وہ یہ رونا برداشت نہیں کر سکتے, فوراً اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ورنہ یہ بچہ جو بول نہیں سکتا یہ کیسے بتاتا مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر اس سے آگے 2 قدم چلیں کہ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ ہے. آج اس جدید دور میں بھی جب گنگوں کو بھی اشاروں سے بہت کچھ بتایا جا رہا ہے, سمجھ آ رہی بات؟ آج اس جدید دور میں بھی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بچے کو آپ سمجھا سکیں, جو چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ سمجھا سکیں کہ تو نے ماں کا دودھ منہ میں لینا ہے اور ایسے بھینچنا ہے تو پھر دودھ آئے گا. آج بھی مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں, کوئی نہیں بتا سکتا بچے کو کہ تو نے ایسے کرنا ہے تو پھر تجھے ماں کا دودھ ملے گا یا تیرے منہ میں آئے گا. یہ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے, اللہ اس کو سمجھا رہا ہے. ابھی ماں باپ کی تو وہ بولی تک نہیں جانتا. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو یہ وہ چیز کہ جو منہ بھینچنے سے جو اس کو فائدہ ہوتا ہے یہ کوئی اس کو سکھا ہی نہیں سکتا, یہ اللہ ہی اس کو سکھاتا ہے. اچھا, تو یہ تو ایک مثال تھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثالیں لکھی کہ دیکھو اللہ نے اسے پیدا فرمایا, اللہ نے اس کو کیا ہے پھر یہ صلاحیتیں عطا فرمائیں. تو ابتدا سے ہی اس کی خوراک شروع ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے جب دنیا میں آتا ہے, ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو یہاں فاصلہ بڑھ جاتا ہے. ماں اپنے کام کاج کے لیے ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے, تو اس کی ضرورت اور ماں کے درمیان فاصلہ آتا ہے. تو اب ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی کیسی بولی ہو جس سے یہ ماں کو بلا سکے. تو اللہ نے یہ اس کو کیا ہے صلاحیتیں عطا فرمائی ہے. ورنہ زندگی تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. آج بھی جاپان میں دیکھیں, بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتی ہے اس کی 9 ماہ عمر لکھی جاتی ہے. جاپان میں اب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر کتنی؟ 9 ماہ, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں زندگی گزار کے آیا ہے. تو خیر ان کے تو کوئی بجٹ کا مینجمنٹ کا مسئلہ ہوگا, لیکن بہرحال وہ نہ بھی لکھے تو یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ زندگی تو ماں کے پیٹ سے شروع ہو گئی. تو اللہ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی. اب اس سے آگے بڑھیں تو پھر آہستہ آہستہ اسے ارد گرد کے لوگ دکھتے ہیں. پہلے تو اس کی آنکھیں اتنی کام نہیں کرتی, وہ دیکھتا ہے لیکن کوئی سین نہیں ہوتا, اس کے سامنے کوئی نہیں ہوتا, جو مرضی کرتے رہیں, وہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے. آسمان کو دیکھ رہا تو ادھر دیکھتا رہے گا, دیوار کو دیکھ رہا تو ادھر دیکھتا رہے گا. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں, تصویر لیتی ہیں اور وہ حرکت کو نوٹ کرتا ہے. آپ جدھر کو چلتے ہیں وہ ادھر کو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب وہ دیکھنا شروع ہو گیا ہوا ہے اور اب وہ سننا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو اب اس کو ارد گرد کے ماحول کا کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے, اس حرکت کا اس کو اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس کو کیا دیے؟ کان دیے کہ اب وہ سن سکے, اس کو آنکھیں دی کہ اب وہ کیا ہے دیکھ سکے. تو اب وہ سننا شروع کر دیتا ہے, دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ذریعے ہیں بہت کچھ حاصل کرنے کے, علم حاصل کرنے کے. تو گویا ایک ابتدا میں طریقہ تھا, اب یہ اس کے بعد اگلا طریقہ ہے کہ اللہ نے اس کے جسم میں وہ اسباب رکھے ہیں کہ جو کچھ عرصے کے بعد ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کان کے ذریعے کیا ہے وہ کام لینا شروع کر دیتا ہے کہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے, اور اسی طرح دیکھتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ارد گرد ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس دیکھے اور سننے کو پھر وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنے لگتا ہے. تو اللہ نے اس کو دل عطا فرما دیا جس سے وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن فلاسفہ لوگ جو ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ ادراک اور سوجھ بوجھ کا مرکز دل ہے یا دماغ ہے, یہ ان کے ہاں بحث چلتی ہے. تو
علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوجھ بوجھ کا مرکز دل ہے، بے شک اس میں عقل کو بھی عمل دخل ہے، مگر یہ دل ہی سربراہ ہے، دل ہی حتمی فیصلہ کرنے والا ہے اور دل ہی مرکز ہے۔ اس لیے آپ قرآن پاک پڑھیں تو وہاں واضح طور پر ملے گا کہ اللہ دل کا ذکر کرتے ہیں کہ دل گناہ گار ہے، دل نافرمان ہے، دل میں تقوی ہے، دل میں تقوی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کا مطلب ہے دل حدیثیں پڑھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ہے وہ صحیح ہو تو سارا جسم کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ تو دل مرکز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوجھ بوجھ کا، فہم کا، ادراک کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دماغ جو ہے وہ بے شک اس کو عمل دخل ہے، لیکن جیسے باقی سب دل کے ماتحت ہیں، دماغ بھی کیا ہے؟ وہ دل کے ماتحت ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ جل جلالہ نے پھر دل کا ذکر فرمایا کہ وہ سن کر اور دیکھ کر پھر سمجھنے لگتا ہے اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یوں اللہ نے اس کو کان اور آنکھیں اور دل کیا ہے؟ عطا فرمائے ہیں۔ آپ اس میں اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے کانوں کا ذکر کیا ہے، پھر آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے کان ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آنکھوں سے بھی پہلے بچے کے جو کان ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ اس سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کانوں کا ذکر کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کان ہے، سب سے زیادہ علم کے حصول کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ کان بنتے ہیں، اس لیے کانوں کا ذکر کیا ہے؟ پہلے کیا ہے۔ تو آدمی سنتا ہے، سمجھ آ رہی بات جی، اور پھر اس کے مطابق کیا ہے؟ سمجھتا ہے۔ تو جو ذرائع اور اسباب اللہ نے اس کو دیے اس میں سب سے زیادہ کان کا عمل دخل ہے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں کیا ہے؟ آنکھوں کا عمل دخل ہے، دیکھتا ہے تو نتیجہ نکالتا ہے، دیکھتا ہے تو سفید اور سیاہ کا اسے فرق معلوم ہوتا ہے، اپنے پرائے کا اسے کیا ہے؟ فرق معلوم ہوتا ہے، دن اور رات کا فرق معلوم ہوتا ہے، اندھیرے اور روشنی کا کیا ہے؟ اسے فرق معلوم ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، گندگی اور صفائی ستھرائی کا اسے کیا ہے؟ فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ آنکھوں سے پھر اسے علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہے؟ پھر ان دونوں سے وہ نتیجہ بھی نکالنا شروع کرتا ہے، یعنی سوجھ بوجھ اور ادراک بھی اسے اللہ دیتے ہیں۔ یہ دل کا کام ہے۔ اس میں ایک اور چیز اگر غور کریں گے تو وہ بھی علماء نے نشاندہی کی ہے کہ اس میں زبان کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، زبان کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک تو جواب امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ جب اس کا کانوں کا ذکر آیا ہے تو سمجھو زبان کا ذکر بھی آ گیا ہے، اس لیے کہ جو آدمی سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا، جو بہرا ہوتا ہے وہ گنگا بھی ہوتا ہے، تو جو سن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے، تو اس لیے کانوں کا ذکر آیا تو بولنے کا بھی آ گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا جواب یہ بھی علماء نے دیا ہے کہ بھئی زبان کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ زبان علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، زبان اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے، یا علم کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم حاصل تو ہوگا کان سے، استاد پڑھائے تو آدمی سنے گا کس سے؟ کان سے۔ تو زبان سے تو بولا جاتا ہے، زبان سے تو بتایا جاتا ہے، یا زبان سے تو علم بیان کیا جاتا ہے، دوسرے تک علم پہنچایا جاتا ہے، ما فی الضمیر بیان کیا جاتا ہے۔ تو زبان ترجمان ہے، اصل میں تو علم کے حصول کا ذریعہ یہی کان اور آنکھیں اور کیا ہے؟ دل ہے۔ اس بنیاد پر ان کا ذکر یہاں کر دیا ہے، زبان کے ذکر کی یہاں ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ نے متوجہ فرمایا کہ تم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہو کہ سن بھی سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، سمجھ آ رہی بات اور سمجھ بھی سکتے ہو، ایسا نہیں تھے۔ تم جب ماں کے پیٹ سے نکلے ہو تمہیں کوئی علم نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، یہ سب اللہ نے تمہیں رہنمائی کی، تمہیں رونا سکھایا، پھر ہنسنا سکھایا، پھر تمہیں جناب دودھ پینا سکھایا، پھر جب دودھ کی مدت ختم ہو گئی، اس ختم ہوتے ہی تمہارے دانت آ چکے تھے، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑا، اب وہ خوراکیں آ گئیں جنہیں چبانا پڑے گا، جنہیں نگلنا پڑے گا، جنہیں جناب نرم کرنا پڑے گا، سمجھ آ رہی بات؟ اب اللہ نے دانت عطا فرما دیے، تو یہ کوئی ماں باپ کے کارنامے تو نہیں ہے، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ فطری اور قدرتی طور پر اللہ نے ان میں یہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس لیے جس کو اللہ نے جیسی زندگی دی ہے اور جیسی اس کی اللہ نے جسامت بنائی ہے، ویسے ہی اللہ نے اس کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ مرغی اور بطخ میں فرق کر سکتے ہیں کہ مرغی کا بچہ پانی سے بھاگے گا، بطخ کا بچہ پانی کی طرف دوڑے گا، بے شک وہ دونوں اکٹھے ہی ایک ہی وقت میں انڈوں سے نکلے ہوں، وہ کون ہے جو ان کو یہ سمجھا رہا ہے؟ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مچھلی رہتی ٹھنڈے پانی میں ہے لیکن ہزاروں میل کا سفر کر کے گرم پانی میں انڈے دیتی ہے، اور وہاں سے پھر واپس اپنے مقام پر کیا ہے؟ واپس
آ جاتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سکھایا، زندگی دی، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی دیا ہے، اللہ نے حیات دی، پھر حیات گزارنے کے اللہ نے اسباب بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ سب علم کے ذریعے، اور علم کس کا دیا ہوا؟ اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے اس کو اسباب دیے جس سے یہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ نے اگر یہ صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں، آج ہم سوجھ بوجھ والے ہیں، ادراک والے ہیں، فہم والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس نے اس وقت کان اور آنکھیں اور یہ دل دیے جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ نے عطا، بلکہ حیات بھی نہیں، اللہ جل جلالہ نے روح پھونکنے سے بھی پہلے یہ جسم بنا دیا۔ تو یہ سب اللہ جل جلالہ کی مہربانی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی تعریفیں کرنے کی بجائے اور ڈینگیں مارنے کی بجائے اور ان نعمتوں کے غلط استعمال کی بجائے اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر مختلف جو ہے نا وہ مختلف تعبیریں اور مختلف تعریفیں شکر کی گئی ہیں۔ آسان جو بات علماء نے لکھی ہے، انتہائی آسان، جو اس وقت مختصر وقت میں کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں کان اور آنکھیں اور یہ دل، یہ اعضاء، یہ جسم دیا ہے، اللہ کی مرضی میں اس کا استعمال ہو جائے تو یہی کیا ہے؟ ان نعمتوں کا شکر ہے۔ اس لیے ترجمہ دوبارہ ذہن نشین کر لیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں کہ تم نہیں جانتے تھے، اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم کیا کرو؟ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔